کہ رسول اللہ آواز فرمائیں۔ خطاب کا دل حضرت آپ مسجد نبوی ہر خطبہ جمعہ بھی ارشاد فرما دے سے عیدین دے خطبہ بھی سال بعد ہو جائے پوری جماعت اعلان تو بعد اعلان خود خطیب نہیں کر رہا، خطیب کا نمائندہ کر رہا ہے۔ خطیب کون ہے؟ محمد رسول اللہ نمائندہ اعلان کر رہا ہے، صحابی غلام۔ جمعہ نہیں ہے، عید نہیں ہے، عام باز ہے۔ آپ بعض دفعہ بات اس طرح بھی فرما دیں کہ 5 نمازاں جڑیاں نے، 5 نمازاں آپ نے ممبر تو اتر کر کے پڑھائی، 24 گھنٹے بعد جاری رہا، صحابہ سنتے رہے، مصطفیٰ بیان کرتے رہے۔ ایسی حدیث بھی موجود۔ ساری کیفیت کو جس نے برعکس یقیناً مرقدی مسجد اعلان بھی ہویا ہے اور تھوڑے خطیب نے کیتا ہے اور اس مسجد پہ اعلان یقیناً اشتہارات اور اعلان اور پرسوں جمعہ بھی ہویا ہے۔ اور جو اس مسجد خطیب محترم نے خود دعوت دے رہے ہیں، خطبات بلا رہے ہیں، تو ہنوں بھی دعوت دیتی ہوئی جماعت ایک دسو ہنوں گن لو اور اپنی حاضری گن۔ باقی جو جماعت ہے یا سو چکی ہے یا گھر اندر موجود ہے، گپ شپ وچ موجود ہے، یا موبائل پہ موجود ہے، یا کاروبار مصروف ہے، یا معاملات کی مصروف ہے، بتلایا جائے کہ 2 خطیب اس وقت دائیں بائیں 2 خطیب اور نال تیسرے شاہ حبیب الرحمان صاحب بھی موجود ہیں، تھوڑے مرکزی مسجد امام بھی، عالم بھی نے، خطیب بھی نے، وہی تشریف فرما۔ تینوں کی پوری قوت اور زور اور اشتہارات تو بعد اے جماعت دسوگا موجود۔ بار چنگی اور رکشے اس باتی علامت سے کہ کچھ لوگ باہر تو بھی تشریف لائے اور جتنے رکشے موجود ہیں 20 25 30 40 50 وہ بندے بھی نکالنا پڑے۔ باقی حاضری دسوگا دی ہے، کچھ موٹر سائیکل بھی اندر موجود ہیں، انہوں سے بھی کچھ افراد یقیناً صرف پنڈ چو بھی ہوں گے اور باہر چو بھی ہوں گے۔ ان 2 خطیبوں کو کی کرنا چاہیے یا ان 3 خطبات اصحاب ثلاثہ ایک غالباً 12 سال کو خطیب نے، دوسرے شیخ صاحب فرمان میں سال منو ہو گئے۔ یعنی خطیب نے اعلان تو بعد تھوڑے آن کی کیفیت اور حاضری اگر جو تسی کہو گے تو اس کامیاب مسجد ساڑی بھری تھی، بھرنا مقصود نہیں ہے، جماعت دل درد پانا مقصود ہے کہ جب تمہارا امام تمہیں بلا رہا ہے تمہیں گھر بیٹھنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ بہرحال شکوہ اس واسطے نہیں ہے۔ شیخ حبیب الرحمان صاحب کے والد محترم فوت ہوئے سن، میں تعزیت واسطے گیا سا تو پتہ لگا سی پنڈ جو ایک بندہ بھی جنازے چ نہیں آیا۔
پورے تصویر شو ایک بندہ بھی جنازے نہیں آیا. جڑے شیخ صاحب سارے بزرگاں دے والدین دی جنازے تواڈے پڑھاندے نے، انہاں دے جنازے، والد دی جنازے کوئی بندہ بھی نہیں سی پورے تصویر جو جماعت. میں بہاڑی تعزیت واسطے گیا سا، ایک بزرگ ایسے وہ واپس آ گیا سا، جنازے تو پہلے ہی بیمار سن. اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. میں شیخ حبیب الرحمان سے مشورہ دیتا سی کہ جا کے معذرت کر رہا ہوں یہ جی جماعت ہوں جو باپ کے جنازے پر بھی پہنچ نہ سکے. بہرحال ہوں تھی دسو گا کوئی تھوڑا جہا آدھا گھنٹہ تھوڑے تو اور لاؤں گی، اتنا کافی اتنا ہوں تھوڑا جہا کیسا اشارہ کرنا سی. دعا کرو حضرت قاری صاحب کے والد محترم رہو، جتنے فوج شدگان سب میں جنت الفردوس عطا فرمائے. تسی کہو کہ فرض کفایہ ہے، کوئی ضروری نہیں سی بہاڑی جانا جنازے. دلائل موجود ہیں انشاءاللہ، تواڈے کول بھی موجود ہونا. جب قیامت کا دن بھی آنا اور فیصلہ بھی ہونا ہے. جس طرح رفع الیدین مستقل سنت ہے، اسی طرح جب خطیب و امام مسجد بلائے تو آنا بھی ہر جماعت دے رکن دا سنت ہے. گنجائش نہیں ہے گھر بیٹھن. یہ چند اداشات جو درس و قرآن و حدیث کی روشنی نے دل جگہ دیجیے، ناراض نہیں ہونا. یہ بھی میرا تجربہ ہے تھوڑا محبت پیار عقیدت ہے کہ تسی ناراض ہوتے بھی نہیں، جو ہو جاؤ تو اگلے سال راضی بھی ہو جاتے. لیکن یاد رکھنا اس اذان نو اور اس دعوت نو اور سلان نو اس اشتہار نو اور اس پکار نو عام نو سمجھے. الم یاتکم نذیر. قیامت دن آئے گا، سوال ہوئے گا اس دعوت نو اہمیت دیجیے. فتنے اس قدر گر رہے ہیں جس طرح تسبیح ٹوٹ جائے اور دانے گر دے. سب کو زیادہ فتنے کے شکار شجاع الدین کی سازش ہے کہ آل الحدیث کو کی طرح. کیوں؟ کس واسطے کہ اہل حق لوگ جو شرک اور بدعات پر پہلے ہی موجود نے، انہاں تو شیطان فارغ ہے، اس دا راستہ چل نکلے. جس نے شرک کر لیا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اس نے جنت حرام، شیطان فارغ. شیطان کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں جنت میں پھینکنا، پہنچانا. اس کی ذمہ داری، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی قسم ہے، اس کا مشن ہے، اس کا مقصد. اسے اللہ کے سامنے قسم چکی سی کہ من عزت تیری دی قسم ہے میں ایک ایک چن چن کے بندے کو گمراہ کروں گا اور کوئی راہ نہیں چھوڑا. اہل بدعت کے بارے بھی ایسی صورت میرے اور تواڈے لئی رائے سے فکر بات کہ ساڑھے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے. منفرد جماعت ہوئے، منفرد سوچ ہوئے، منفرد فکر ہوئے کہ تسی دین اور اسلام شریعت رکھوالے ہو، چوکیدار ہو، ذمہ دار ہو، ترکہ مصطفیٰ کے تم وارث ہو. رسول رحمت جو دین دے گئے سن اس کے حقیقی وارث ہم ہیں. قرآن کی بھی اور حدیث رسول کی. آج حدیث عام گروہ نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے، بلکہ وہ طائفہ منصور ہے جس کو اللہ نے قیامت تک دین کی حفاظت علیہ زندہ رکھنا ہے.
یہ جماعت اس جماعت کی بدعملی، اس جماعت کی بے نماز، اور اس جماعت کی سستی اور قائلی اعلان ہو جائے کہ مسجد امام اعلان کرے، خطیب کرے کہ آج ہماری مسجد میں عالم آئے. چلو میرا گزارا ہو سکتا ہے اس واسطے کہ میں عالم نہیں. مستقل تو فکر دین کی کوشش کر، یہ نہ سمجھنا کہ میں ناراض ہوں کہ تسی نہیں آئے، میرے واسطے تسی کافی ہو، اتنا ہی روز ہوتا ہے. لیکن ایک درس ایک شبے کے بعد ڈالے اعلان آ جائے کہ ہماری بستی مسجد میں اب عالم آ رہا ہے باہر سے، اس سے بہتر خیر والا کوئی بندہ پوری بستی میں نہیں ہے. خیر عالم کے ساتھ چمٹی ہوئی، ہدایت عالم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. خیر اور نور اس کے وجود کے اندر موجود ہے. اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا سے اگر پہاڑ کی چوٹی پر عالم رہتا ہو اور بستی والے سارے نیچے رہتے ہوں تو بستی کی ہر شخص پر واجب اور فرض ہے کہ ایک مرتبہ روزانہ عالم کے پاس حاضری دے. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کا دوسرا قول ہے، آپ نے فرمایا جس بستی اور شہر میں عالم نہ رہتا ہو اس بستی والوں پہ واجب ہے کہ اس بستی کو چھوڑ کے ہجرت کر جائے. عالم نے سمجھا ہے میرا مولوی جن کو ساڑا ملازم ہی ہو تنخواہ لے گا اور نماز پڑھائے، ایسی بات. اور ایک وجہ ساری کمزوری اور سستی کی وجہ یہ ہے کہ اس عالم مسجد اندر ٹکایا نہیں رکھا. جڑی قوم جماعت مل کے مستند اہم محدث امام عالم نہیں رکھ سکتے، پوری جماعت مل کے اپنے روحوں اس نے مردہ کیتا ہے، اس جماعت کو کیا حق حاصل ہے؟ جو مسلک اور منہج کا ایک حصہ شمار اپنے آپ کو کرے جس کے پاس عالم نہیں. تھوڑے پنڈ ہسپتال نہ ہوئے تو کیا سارے لوگ بیٹھتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر اتنے لے آیا جائے، کوئی ڈسپینسری بنا لی جائے، یا کوئی چھوٹا موٹا ہسپتال، کوئی ڈسپینسری، کوئی ڈاکٹر بٹھا لیا جائے. اچانک کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو کم از کم کوئی ابتدائی طبی امداد ہے وہ دین واسطے کوئی ڈاکٹر موجود ہے. جسم دی تو فکر ہے، روح دی کیوں فکر نہیں؟ روح کا تعلق آخرت نال ہے، اس کا تعلق ایمان نال ہے. یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. کوئی فکر نہیں ہے کہ اس روح کا جو معالج ہے وہ عالم ہے، اس کو تو سر کیوں نہیں رکھیا، کیوں نہیں اس کے پاس قربت بیٹھنا کیوں نہیں؟ غور فرمائیے اور سنیے. ترتیب ہے عالم کی ملاقات. پہلی ترتیب سنی کہ اللہ نے 5 وقت نماز فرض کر کے جماعت فرض کی. جماعت کیوں فرض ہے؟ باقی اس نے سارے روحانی فوائد محدثین نے بیان فرمائے نے، جو میرا موضوع ہے اس سے متعلق بات رہی کہ 5 مرتبہ تھوڑی ملاقات کس کے ساتھ ہوگی؟ عالم کے ساتھ. فرض کیا ہے کہ 5 مرتبہ مسجد میں حاضری دو اور عالم سے ملاقات تمہاری قائم رہے.
نماز تے گھر بھی ہو سکتی سی. علامہ صاحب کو حدیث سنا رہے سن کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اگ لا دیا اس گھر نو جڑے گھر دے وچ لوگ موجود نے اور مسجد جماعت نہ نہیں آ. جو جماعت نہ نہیں آ رہے انہوں نے گھر نو اگ لا دیا. بے نماز تے بڑی بری شے ہے. بے نماز ہونا تو بڑی بری شے ہے. یہ تو اس تو بھی اگے اس نو اگ نہیں لانی. بے نماز اگ دے صرف لائے کہ نہیں اس تو بھی آگے. یہ صرف اس واسطے ہے جڑا جماعت نال عشاء نو نہ پہنچ سکے نا عشاء دے وقت نہ آ سکے یہ اس دے بعد کہ اس دے گھر نو اگ لانی چاہیے. رسول رحمت دی خواہش کا چاہت کا ذکر کر کہ عالم دے پاس آئے گا نماز پڑھے گا زیارت ہوئے گی دیدار ہوئے گا علم حاصل ہوئے گا تو شاہ اللہ دے رحمت نہ رکھے گا ہوتا ہے. بالعموم مسلک منہج کی بات کر رہے ہو یعنی اس مسجد یا دوسری یا تیسری مسجد میں نشانہ نہیں مطلقاً بات. اکثر مساجد دے اندر ائمہ کرام موجود ہی ایسے نے جو نہ قرآن دے حافظ نہ قاری نہ حافظ چند صورتاں یاد نے. کوئی امام خود جاہل ہے چند صورتاں اس نے یاد تہاڈی طرح ہے عام کی طرح ہے عام انسان کی طرح ہے. وہ علمی رہنمائی تہاڈی نہیں کر سکے. جدو مصلی رسول خالی ہویا آپ بیمار سب صلی اللہ علیہ وسلم ایویں نمازاں پڑھانیاں ہونیاں سینکڑوں صحابہ موجود سن. حدیث صحیح البخاری تین باری آپ بے ہوشی دی کیفیت گئے پھر ہوش آئے اور پانی چھٹوایا کہ میں نماز پڑھا. جدو نہیں جا سکے انتخاب رسول پہ غور کیجیے. یہ کوئی مسئلہ ہے جڑا آئے وہی چڑھ جائے. مسلح دے مساجد کے صدور غور کریں ذمہ دار غور کریں. بعد ریکارڈ بھی ہو رہی ہے لائیو غالباً جا رہی ہوگی دنیا میں. مساجد کے صدور غور کریں کہ مسجد کے امام کے انتخاب کے وقت کے شیخ کے علاقے کے محدث سے اس کا امتحان دلوایا جائے کہ یہ واقعی ہمارے مسجد میں ممبر پہ چڑھنے کے لائق ہے. توسا خطیب رکھنا ہوئے تو زیادہ جی تسی بھیج دو خطیب اسی تو چیک کرا گے. چیک توسا کرنا ہے رکھنا توسا تے چیک بھی توسا کرنا ہے. چیک کو نہ کرنا جڑے جمعہ نہیں پڑھا سکتے. یہ پہلی قوم میں ویکھیے جنہاں انپڑھا نے چیک کرنا ہے کس نو امام نو. یہ وہ چوپڑا سی جنہیں ڈی پی او بھرتی کرنا ہے. قوم دی سوچ دیکھیے کہ بھرتی امام کرنا ہے امیر کرنا ہے. وقت دا امام مصلی دا امام روح دا معالج منتخب کون کر رہے سارے انپڑھ. انہیں منتخب کرنا ہے جو میں تو باجی ٹھیک ہے پسند ہے سور سر والا والا علیہ ٹھیک. سمجھے ہی نہیں نبی علیہ السلام بیمار نے حجرہ مصطفیٰ نال ہے ساتھ یہاں صحابہ اکٹھے ایویں مسجد نبوی دا رخ اس طرح حجرہ رسول ہے حجرہ عائشہ ہے جہاں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا روز ہے اطار ہے قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اکرام ساڑھے سارے جے بھی اکٹھے ہو جائے ایک صحابی کی عظمت شان مقابلہ نہیں ہو سکتا. کوئی بھی جماعت کرا سکتا ہے نہیں. اشارہ خاص منہج اور فکر وال کہ مسلح پہ کون جائے. تین مرتبہ کوشش فرمائی نہیں نہ اٹھ پائے. مشہور حدیث ہے
لیکن اس بات پر توجہ کیجیے جو استدلال ہے. سیدہ عائشہ نے پوچھا عائشہ جماعت ہو گئی یا رسول اللہ؟ نہیں، صحابہ انتظار کر رہے اور اس انتظار بھی لذت ہے جیڑی تو آج تک نہیں آ سکتی. امام کے انتظار کی لذت روحانیت کہ تو نصیب نہ ہوئی اہل حدیث اور نہ تو ہونی. تو سوئی ویکھنی ہے، سوئی تے سوئی چڑھی ہے، مولوی کو نہیں آیا، چلو فتو خان تو جماعت کرا. نہیں آیا مولوی، لیٹ ہو گھر بیٹھا ہوگا، جماعت کرا. کاش تم جانتے ہو. حدیث صحیح البخاری صحابہ آ جاتے مسجد نبی میں بیٹھ جاتے، نیند سے سر جھک جاتے جب تک امام نہ نکلتے. بیٹھے انتظار مسجد میں. حدیث سن لو، جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھے رہو گے اللہ کے یہاں نماز کے اندر ہی ہو. تو انتظار امام، انتظار عالم. پوری جماعت مسجد نبی آ چکی ہے، جماعت کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، صحابہ کی مجال نہیں ہے، سارے عالم بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہے، اصحاب رسول بھی ہے، جماعت کرانے کے اہل بھی ہے، اور آپ سارے اکٹھے ہو جائیں. ایک صحابی کی عظمت عزت کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا. مصلی پہ کوئی نہیں کیوں آتا؟ اس لیے کہ جماعت کا ایک انداز ہے کہ ہر کوئی مصلی پہ نہیں چڑھتا. اس پہ چڑھنے کے لیے ایک معیار شریعت نے مقرر کیا. جب نبی علیہ السلام 3 باری پانی سٹیا گیا تو ڈالیا گیا پانی، نہ اٹھ پائے نہ طبیعت سے. تو پھر انتخاب رسول، مرو ابا بکر، یہ ہے انتخاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عمر موجود ہے، عثمان موجود ہے، علی موجود ہے، بلال موجود ہے. اور جڑا بابا اذان دیتا ہے اڑی جڑی وہی جماعت بھی کرا دیتا. اکثر تو اذان ہی غلط ہے، کیونکہ میں آپ قاری نہیں، قاری بہتر کو سمجھ سکتے. اکثریت ہماری اذان کا تلفظ جو ہے وہ غلط. لیکن باپ نے کہہ لو باپ مہربانی کر کے اذان ٹھیک ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، من جائے گا. جیڑی 50 سال پہلے سو رہی باپی دی وہی سو رہی، اس نے الفاظ نہیں بدلے، تلفظ نہیں بدلا. ٹھیک ہے اذان دو، محبت کرو، یہ کسی قاری کے پاس بیٹھ کے اذان صحیح تو کر لو، سنا لو اذان. سنی فرمایا انتخاب رسول. پوری مسجد نبی صحابہ سے بھری ہوئی، لیکن ایک شخصیت کا انتخاب ہے، اور یہ انتخاب اس کا اپنا نہیں ہے، آسمان سے انتخاب ہے. اس انتخاب کی حکمت ہے کہ ہر کوئی شخص معالج نہیں ہو سکتا، ہر شخص مصلی پہ نہیں آ سکتا. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بھیجو حکم ہے مصطفیٰ کا. فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، یہ حکم ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتا ہوں، بھیجو سیدنا صدیق کو، کہو حکم دو میرا پیغام پہنچاؤ، وہ جماعت کروائیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا، محبوب یہ غم دی کیفیت ہے، تسی بیمار ہو، تواڈے مصلی تے صدیق آگے نہیں کھڑے ہو سکن گے، رہ بڑے نرم دل نے، برداشت نہیں کرن گے. کسی اور نو کہہ دو جماعت کرا دے. جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، اس فکر کا مسئلہ ہے جو میں آج تمہیں فکر سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کے لیے پہچانیے اس منبر مصلی کی حیثیت.
سیدہ عائشہ فرماتی ہیں محبوب جی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل نے کسی اور نو کہہ دو، فرمایا مرو ابا بکر، صدیق کو کہو جماعت کروائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبادی تہ تک نہ پہنچیاں، دیگر ازواج مطہرات نو باروں آواز دیتی ہے، بار حجرے تو باروں بیٹھیا نے ساری ازواج مطہرات امہات المومنین، فرمایا میرے نہ رل کے محبوب نو عرض کریے میرے ابا جی نو نہ کہن کسی اور نو کہہ چھوڑنو جماعت کرا دے۔ ساری ازواج مطہرات آئیاں، فرمایا محبوب جی صدیق تو علاوہ کسی اور نو کہہ دو جماعت کروا دے۔ نماز پڑھانی ہے صورتہ سارنو یاد نے، قرآن سب نو یاد ہے، حدیث دے عالم نے، سیدنا عمر نے، عثمان، علی نے، طلحہ، زبیر، سعد و سعید نے، عبدالرحمن ابن ابو عبیدہ ابن جراح نے، بڑی بڑی شخصیات موجود نے۔ محبوب جی کسی اور نو کہہ دو جماعت کرا دے جڑا مضبوط دل دا انسان ہوئے۔ فرمایا میری بیویوں نہ تقرار کرو یا اللہ، یہ مصلی ہے، یہ امامت ہے، یہ منبر ہے، مزاق نہیں ہے، یا اللہ۔ اللہ انکار کرتا ہے، رب اسمان سے یہ انکار کر رہا ہے، اور مومن بھی انکار کرتا ہے، رب انکار کرتا ہے کہ آپ کے مصلی پہ صدیق کے علاوہ کوئی نہ آئے۔ جب تم نہ ہو محبوب، آپ نہ ہو، تو پھر تمہاری امت میں صدیق جہاں موجود ہو، حق صدیق کا ہے کہ وہ آئے۔ یہ انتخاب الہی ہے، یہ انداز ہے انتخاب کا۔ میرے مصلی پہ جماعت صدیق کروائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انتخاب دے گیا نبی علیہ السلام، میں تجھے صدیق دے کے جا رہا ہوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی دے آخری حالت کفیہ سقرات اندر نے، صحابہ کرام آئے، فرمایا ابو بکر جی تو آڑی زندگی لگ دیئے وفا نہیں کرے گی، اپنے تو بعد کی سوچ کے جا رہے ہو، کس نو اپنے مصلی تے کھڑا کر کے جا رہے ہو؟ فرمایا سن لو میری بات جی، فرمایا میرے تو بعد میرے مصلی دا آل جڑا شخص ہوئے گا، وہ سیدنا عمر تو بڑا انسان کوئی نہیں۔ رضی اللہ عمر پڑھائے گا نماز، عمر امامت سنبھالے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے حملہ ہوئے، آپ زخمی ہو گئے، زخمی حالت صحابہ کرام آئے، انتخاب کیجئے امامت تھا۔ تو اسی فون ہی انہوں کر دے ہو جنہیں ڈھوڑ کے تو انہوں اونج دے بڑھے۔ صحابہ اکرام نو فکر کس بات دیئے، سارے صحابہ اکٹھے ہو کے آئے، کس کو سیدنا عمر کون پیٹ چاک ہو چکا ہے، آنتا بار آ چکی آنے، فکر کس دا ہے، مصلی پہ جماعت کون کروائے گا۔ جدو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے سر نماز فجر اندر این آپ دے پیچھے کون سی عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، ایسے لوگ پیچھے کھڑے تھے، اور ساڑھے امام دے پیچھے ہو ہوندہ ہے، مگر بامی جنہوں نماز دے نواقز وضو دا ہی پتہ نہ ہوئے۔ بعض دفعہ ہو سکتا ہے وہ داڑھی نہ ہو، نواقز ایمان کا پتہ نہیں، نواقز اسلام جناب نواقز اسلام کا پتہ نہیں، ارکان ایمان کا پتہ نہیں، وہ چڑھ جائے گا۔ امام کے پیچھے، امام کے قریب بھی وہ لوگ کھڑے ہوں جو امامت کے بعد، اس امام کے بعد امت کے امام بننے کے آل ہو۔ ایوے نہیں قریب آر کوئی بندہ چڑھا رہا ہے، میں صدر میں سیکٹری، نہ موچ نہ تاڑی، کوئی صدر بڑھے ہے، کوئی سیکٹری بڑھے ہے، بے نماز، بے دین، سود خور۔ بڑی یہ مسجد اندر قرآن پاک اللہ نے وضاحت فرمائی ہے، مسجد کی کمیٹی کا ذکر قرآن بھی ہے کہ مسجد آباد کرنے والے کون ہیں، ان کی خوبیاں اللہ نے بیان کی ہیں کہ مسجد کی کمیٹی کیسے ہونی چاہیے، اس کی صفات قرآن جو موجود ہے۔ سانو مولوی نے کہتے ونڈ پا کے دسیا ہی نہیں، کیوں دسنا ہے کہ ہو سکتا ہے صدر اس کمیٹی دے اس
معیار دے پورا نہ اترتا ہوئے دے اگلا جمعہ مولوی اگلی کمیٹی کو جا پڑا ہے. کہتے کوئی عالم سنائے نا کہ اللہ کی مساجد کو کون آباد کرتے ہیں, کون کمیٹی کا رکن ممبر بن سکتا ہے. یہاں نسل تر نسل چلتا ہے, دا پیو صدر آئی دے بھی صدر ہے, دا پیو خزان چیئے دے بھی خزان چیئے, بے دین نہ ہوتا. اس کی روحانیت کو جانیے. صحابہ کو کس کی فکر ہے؟ فرما امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کے گر گئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر لگے عبدالرحمن ابن عوف کے بڑے جماعت نو سنبھالا. مختصر قرات کر کے نماز مکمل فرمائی, لیکن جماعت کو سنبھال لیا عبدالرحمن ابن عوف. اور کتنی نماز ہوگی اہم جو ٹوٹی نہیں ہے. عمر جیسے انسان زخمی ہو کے گر پڑے, نماز پھر بھی جاری. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اٹھایا گیا, زخمی کر لے آندا گیا, بے ہوش نے بے ہوشی دے ہوش تو دوائی جنا پلان دی کوشش کیتی گئی. کچھ دیر بعد ہوش اندر آئے. سب تو پہلا سوال, نماز ہوگی سی جماعت ہوگی سی جماعت پڑھیے کسے, نماز قائم ہو گئی سی جی, نماز تواڈی درمیان اندر رہ گئی سی, تواڈے اوتے حملہ ہو گیا, تسی زخمی ہو گئے, تسی نماز اپنی پڑھ لو. صحابہ نماز پڑھ لئیے. کس نے پڑھائی سی؟ عبدالرحمن ابن عوف جڑے تواڈے پیچھے کھڑے سن. فرمایا اچھا ہے عمر چاہ رہے ہو تو تمہارے بعد کون ہوگا اس مصلی کا وارث؟ فرمایا میں پوری طرح نظر دوڑا رہا ہوں. اس وقت میرے مصلی پر, رسول کے مصلی پر, صدیق کے مصلی پر, محبوب کے بعد محبوب کے مصلی کا وارث صدیق تھا. صدیق کے بعد مجھے بنایا گیا. اب مجھے مدینے میں 6 شخصیات ایسے نظر آتی ہیں جس کو چن لو وہی اہل ہے. یہ معیار ہے. 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں آ کے امام کی قربت جو پہلی صف کا مقام ہے وہ دوسری کا نہیں, جو دوسری کا ہے وہ تیسری کا نہیں. کیوں؟ جتنا امام کے قریب ہوتے جاؤ گے اتنی رحمتوں کا اضافہ ہوتا جائے. یہ بڑے مقدس لوگ ہیں, یہ تمہارے معالج ہے اور اس امت کے امین ہے تمہاری نمازوں. پہلے غور کیتا جائے کتنا بڑا اعتماد ہے. تو جی ووٹ دے کے اعتماد کرتے ہو نا فلاں امیدوار پر ہمارا اعتماد ہے. کتنا عظیم اعتماد ہے کہ یہ وضو کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے. اعتماد نہ ہو سکتا ہے وضو میں نہ ہو, غسل میں نہ ہو. یہ عام چیز تو نہیں. توجہ ہے تھوڑی, ناراض سے نہیں ہو رہا ہے. جدو آتا سانو شروع ہو جاتا ہے. میں چاہنا میں تو سے ٹھیک ہو جاتے سارا ملک ٹھیک ہے. سارا ملک کیوں خراب ہے کہ دسوہ خراب, دسوہ ٹھیک تے پورا ملک ٹھیک. یہ میرا موقف ہے. تسی ٹھیک ہو جاؤ گے پھر دوجا پنڈ, پھر تیجا پنڈ. جتنے میں نے 12-14 سال ہو گئے تھے وہ پنڈ نہیں ٹھیک ہو سکتا, اگلے پنڈ جان دی کیڑی لوڑ. غور کیجئے اس کو انتخاب پہ. فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. امام کے قریب پہلی صف, پھر دوسری, پھر تیسری, امام کی یہ قربت. یا اللہ دنیا کاروبار کا نام ہے, مصروفیات کا نام ہے, دنیا ادھر ادھر جائے آئے. ہو سکتا ہے کوئی نماز کہاں پڑھے کوئی کہاں پڑھے. مسجد میں پڑھنا فرض ہے, جماعت کے ساتھ تو ضروری تو نہیں ہے وہاں کوئی بڑا ہی عالم ہی موجود ہو, یا ہو سکتا ہے وہ مسجد جامع ہی نہ ہو. تو پھر کیا کریں؟ آواز آئی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ.
اے ایمان والو جے تو کوئی پورا ہفتے اندر عالم میسر نہیں آیا اور تسی نہیں آ سکے ہمیں چلتے پھرتے نماز راستے دے کسی مسجد دے اندر پڑھتے رہے ہو اور کوئی تو روحانی معالج نظر نہیں آیا کوئی وعد نہیں سن سکے کوئی درس نہیں سن سکے مصروفیات اندر رہے ہو کوئی تو ایسا عالم نہیں جڑا تو علاج کر سکے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایماندارو پھر جمعے والے دن دا خیال رکھنا جمعے والے دن جتن جمعے تسی عالم کول جا کے بیٹھ کے خطبہ نہ سنیا میں منافق ہوں دی مور لا دیا گا تمہارے دل پر نفاق کی مور لا دوں گا اگر تم نے 3 جمعے امام کے پاس خطبہ نہ سنا نہ جا کے بیٹھے تمہارے دل پر منافقت کی مور لگ جائے گی جمعے والے دن جانا عالم کو ملنا یا اللہ کس ویلے جانا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ بڑا عجیب انداز ہے حدیث کا اور قرآن عام نماز کے لیے حکم ہے جماعت کے لیے نماز کے لیے آؤ وقار کے ساتھ آؤ جب جمعے کے لیے آؤ تو دوڑ کے آؤ فاسعوا دوڑو امام بخاری کرتے ہیں اس کا معنی فرماتے ہیں فاسعوا کا معنی دوڑنا نہیں ہے کیا معنی ہے فرماتے ہیں فاسعوا کا معنی یہ ہے جب جمعے کی اذان آ جائے جس حالت میں ہو بس چل نکلو بس چل نکلو نماز کی اذان آئے کھا رہے ہو تو کھا لو نماز کے درمیان میں وقفہ ہے اقامت اور اذان کے درمیان ٹائم ہے حاجت ہے تو حاجت سے فارغ ہو جاؤ وضو کرنا ہے وضو کرو اور اگر کھانا ہے کھا لو سامنے آ گئے کھا لو نماز کے لیے درمیان میں وقف ہے یا اللہ جمعے والے دن فرمائیے سارے کام پہلے کرو انتظار کرو کب تجھے بلایا جائے جب بلایا جائے پھر یہاں نہیں پھر چل نکلو یا اللہ وضو اذان کے بعد فرمایا نہیں پہلے غسل پہلے وضو پہلے خوشبو پہلے نہانا پہلے کپڑے پہلے سارے معاملات پہلے تیاری پہلے صبح سے لے کر اذان کے منتظر رہو تیاری کر کے رکھو بس اذان کی آواز ہے اتنا چلو چل نکلو کہ امام کے منبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے تم مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ اگر داخل نہیں ہو گے وہ فرشتے تمہارا نام نہیں لکھیں گے اور تمہارا جمعہ پڑھنے والوں میں نام آسمان پہ نہیں جائے گا فرشتے علماء کے ادب کرنے والے بخاری کی حدیث ہے فرشتہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامِ جو امام گھر سے نکلتا ہے مسجد کی قریب پہنچتا ہے یا مسجد کے ساتھ اس کا مکان ہے جو ہی دروازے سے نکلتا ہے خرج الامام جو ہی امام نکلتا ہے فرشتہ فوری کتاب تھک کے بیٹھ جاتا ہے عالم کے ساتھ عالم مسجد منبر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے فرشتے سارے بڑھتے جا رہے ہیں آگے آگے امام ہے پیچھے پیچھے فرشتے امام منبر پہ کھڑا ہو گیا ہے امام بیٹھ گیا ہے انتظار جناب اذان شروع ہو گئی ہے سارے فرشتے دروازے سے اسی وقت امام کے ساتھ چل پڑے تھے جب ان امام کو دیکھ لیا تھا کہ امام آگے ہے ڈیوٹی اب ختم ہو گئی ہے امام کی زیارت دیدار ہو گئے ہے اب کسی کا نام نہیں لکھنا جو آگے ہے سو آگے ہے جس نے امام سے پہلے نہیں پہنچا وہ امام سے محبت نہیں کرتا وہ جمعے سے محبت نہیں کرتا وہ کیوں لیٹ ہوا اس نے تیاری پہلے کیوں نہیں کی اس نے چاہیے تھا یہ امام کا پروٹوکول ہے یہ امام کی عزت ہے یہ امام کا وقار ہے کہ امام پہلے نہیں پہلے مقتدی پہنچے مقتدیوں سے مسجد بھر گیا جب ساری جماعت آ جائے اس ویلے امام نکلے امام کا پروٹوکول رب نے بنایا کہ اس سے پہلے پوری جماعت پہنچی ہوئی ہو جو بعد میں آ رہا ہے وہ جمعے کے لیے نہیں آ رہا جمعے کی فہرست میں اس کا نام نہیں جائے گا اللہ کے فرشتے اس کا نام نہیں لکھتے کیوں نہیں لکھا نام اس نے نماز تو پڑھی ہے کچھ تقریر خطبہ بھی سنا ہے فرمایا تم امام کے احترام میں پہلے نہیں پہنچا تو اس لائق نہیں ہے کہ تیرا نام رب کے پاس آسمان پہ جائے
یہ عزت ہے امام کی۔ میرا تے دل کر رہے آج کل جدو امام آوے نا تے فرشتے رجسٹر ٹھپن تے مسجد دا چوکیدار دروازہ ٹھپے اوچا بند کرے، فرشتے بھی اندر لگ گئے تے مسلمان بھی اندر لگ گئے، تو باہر کھلو کے انتظار کر۔ جدو نماز دا ٹائم ہوئے نا پھر انہوں کھولو تو سنا کہ ہون آ کے 2 رکعت تو پڑھ لے تے آئندہ امام تو پہلے آن۔ جو فرشتہ ٹھپ سکتا ہے چوکیدار بھی تو کوئی گیٹ بند کر سکتا ہے۔ یہ بعد توجہ ہے ماشاءاللہ، ناراض نہیں ہو رہا، یہ درس قرآن و حدیث ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ کتنے بجے آؤ گے؟ 1 بجے پہنچ جاؤ گے نا سارے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ علامہ ناصر صاحب تو حدیث سنا رہے ہیں نماز کے بارے میں، یہی الفاظ جمعہ کے بارے میں حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں کسی اور کو جمعہ کے لیے کھڑا کر دوں، دل کرتا ہے آگ لگا دوں ان گھروں کو جن کا امام خطبہ دے رہا ہے اور بندے گھر بیٹھے۔ ہفتے بعد عالم کو ملنا، بیٹھنا، سننا ملے گا کیا؟ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ سویرے سویرے، حدیث سن لو، جڑا بندہ سویرے سویرے جمعہ والے دن اٹھتا ہے اور غسل کرتا ہے، نہاندا ہے، اچھے کپڑے پاندا ہے، خوشبو لگاندا ہے، پھر چل پیندا ہے مسجد وال۔ اس سے پہلے مسجد میں کوئی داخل نہیں ہوا، وہ سب سے پہلے آیا مسجد کے اندر داخل ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا آ کے امام کے قریب بیٹھا۔ امام کے ذکر کی ضرورت کیا تھی؟ کہنا کافی نہیں سب تو پہلے آیا مسجد داخل ہو گیا، یہ تھے مرضی مسجد بیٹھ جاوے، نہیں، سب سے پہلے آیا اور آگے امام کے قریب، منبر کے قریب آگے بیٹھ گیا۔ میں محمد بشارت دیتا ہوں اللہ اس کو 1 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب عطا کرے، جڑا تو ساکل ہے کدے بھی نہیں کیتا ہو۔ رواج ہی نہیں ہے نا اونٹ کا ہمارے ملک میں، پھر اکیلے تو مشکل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا دوسرے نمبر پر آیا اس کو گائے کی قربانی کا ثواب، جو لیٹ ہوتا جائے گا، لیکن امام اس کے بعد فرما انڈا صدقہ کرنے کا، مرغی صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملے گا، جو تیسرے چوتھے بکری کے بعد بکری قربانی کا ثواب، پھر مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، یہ 4-5 درجے ہیں آنے کے۔ یہ سب ان لوگوں کے لیے جو امام سے پہلے آئے، جنہیں بعد جائے وہ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں، کاغذوں میں ہی نہیں ہے، فہرست میں ہی نہیں ہے، وہ تو شمار میں ہی نہیں ہے، بس آئے ہیں، فرض ان کا پورا ہو گیا ہے، لیکن سزا ضرور ہوگی۔ سزا کیا ہوگی؟ پڑھیے جنہوں نے ہفتے والے دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا ہے میری قوم، اللہ نے تمہیں جمعے کا دن دی ہے عبادت کے لیے۔ یہودی بولے اے موسیٰ علیہ السلام جمعہ والے دن کاروبار شروبار کرنا ہوتا ہے، وہ دن واہ لوگ آندے نے باہروں دوسرے اس پاسوں، ساڑھے کو مچھلی دا کاروبار ہے، دریا سمندر کے کنارے اسی رہنے ہیں، مچھلی دی منڈی بہت بڑی مشہور ہے، اساڑی لگ دی لوگ آکے اس دن مچھلی تو لے جاندے نے، جو جمعے والے دن عبادت کرنی ہے تو ساڑھا کاروبار رہ جائے گا، سمیں جمعہ نہیں چاہیے، اگلا ہفتے والا دن کر لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگوں دیکھ لو، وہ ہفتے کو پیچھے آگے بڑھ کے خود لیٹ ہو گئے،
وہ جمعہ لے لیتے تو ہم سے پہلے جنت میں جاتے. انہوں نے جمعہ نہیں لیا. جمعہ میری امت کے لیے میں نے لے لیا ہے. وہ ہفتے کا انتظار کرتے رہیں گے. میری امت قیامت والے دن پہلے جنت میں پہنچ جائے گی جمعہ پڑھنے کی برکت سے. لیکن وہی جنہیں ہو جڑا 1 بجے آیا وہ کوئی نہیں. تھوڑے مسیحتیں کنے بجے جمعہ شروع ہوتا ہے؟ کنے بجے شروع ہوتا ہے؟ 12:20. جڑا 20 تے آ گیا وہ جمعے سے. جڑا 5 تے آیا وہ فارغ. جدو امام کھڑا ہو کہتا ہے ان الحمدللہ بس، اس کے بعد آنے والا جمعے کے پڑھنے والوں میں شامل نہیں ہے. فرض ادا ہو گیا ہے، فتویٰ نہیں لگا تھا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو جمعہ پڑھنے والے فخریہ احساسیہ جو شان مقام ان کو ملتا ہے رب کے ہاں یا سارے درجوں سے، وہ فارغ ہے. ساڑھے مقتدی بیتے نے مولوی نے ٹائم رکھا ہے 1:05 دا 1:30 دا انجھے نا 1:30 بجے کا ٹائم ہے. مولوی 1:30 بجے جمعہ ختم کیوں نہیں کر؟ علماء بیٹھن سجے بھی تے کھپے بھی. تو سے بھی ماشاءاللہ علماء تو کو گھٹ کوئی نہ ہوتا سوئے دے ہونا. پرانے بزرگوں پرانے علماء سنتے رہتے ہو. میں نے آج تک کوئی ایک حدیث نہیں ملی جہدے وچ یہ ہوئے کہ امام خطبہ 1:30 بجے ختم کرے یا 1:15 بجے ختم کرے یا این بجے ختم کرے یا فکس ٹائم تے ختم کرے. اگلا جمعہ جو نے 12:30 1:30 بجے کیتا ہے تو اس اگلا جمعہ 1:30 بجے ہی کرے. یہ امام کی مرضی ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا. جب وہ چاہے اپنی جماعت کے معاملات کو سمجھ کے وہ ختم کرے، آپ نہیں پابند کر سکتے. میرا مطالعہ یہ کہتا ہے جس کے خلاف مطالعہ میں حاضر ہوں وہ کھڑا ہو جائے اور مجھ سے بات کر لے. میرا مطالعہ یہ ہے کہ امام کو پابند نہیں کیا جا سکتا. کوئی صدر مانے جمعی نہیں جڑا مولوی کہہ سکے تو 1:30 بجے ختم کر. کوئی ماں نے ایسا صدر نہیں پیدا کیا جو مولوی کو پابند کر سکے. مولوی صدر ہے، مولوی امام ہے، مولوی لیڈر ہے، وہ امیر ہے، وہ جب چاہے ختم کرے، اس کی مرضی ہے. 1:15 بجے ختم کر دے، 1 بجے ختم کر دے، 1:45 ختم کر دے، 5 منٹ کا خطبہ دے، 10 منٹ کا خطبہ دے. تہاڈی ذمہ داری ہے. تہاڈی ذمہ داری کیڑی؟ تسی اپنی ذمہ داری نہ ہوئے مولوی حل ویندے ہو تو سوئی حل ویندے ہو. تم پر لازم ہے جب امام منبر پہ آنے سے پہلے تم آپ مسجد میں پہنچو. جب ساری جماعت امام سے پہلے آئی بیٹھی ہو، امام کا دماغ خراب ہے، 1.5 گھنٹہ تمہیں کھپاتا رہے، وہ آئے گا ساری جماعت سے مسجد بھری ہوئی ہے، اندر سے گزرتا جائے گا، ممبر پہ چڑھے گا، چند کلمات چند کا واعظ و نصیحت آپ کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جناب گھنٹہ آدھا گھنٹہ دے گا. ادھر آئے گا کہ میری جماعت ساری کب کی میرے انتظار میں ہے، مجھے انہیں فارغ کرنا چاہیے. انہوں پتہ ہے جماعت نے 1:45 بجے تک آونا، پھر یہ بھی لٹکا سے تو انہوں اپنا کوئی پتہ نہیں. میں نے آدھر جہاں ٹائم دے ختم کرو، میں آنا بتواڑا آنا کس وقت فرض ہے. تمہیں اپنے فکر کرو کہ مجھے کب جانا ہے. آتے 1:15 بجے ہو، کہتے ہو 1:30 بجے ختم ہو جائے. کیوں؟ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ امام کو کہو کہ تو 1:30 بجے ختم کر، ہم 1:15 بجے آئیں گے؟ کیوں؟ تمہیں رب اور رسول نے پابند کیا ہے تم امام سے پہلے پہنچو. اب امام کی ذمہ داری ہے کہ مختصر اور جامع خطبہ دے. امام اپنی جماعت کا خیال رکھے، کبھی بڑا ہو جائے کبھی چھوٹا ہو جائے، کیونکہ ساری جماعت آ تو گئی ہے، رہنا تو کسی بھی نہیں. کہ 1:30 بجے کیوں ختم کر دیں ساڑھے علماء کہ نہ پتہ پہ جماعت ہولی 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 گھڑی ویندے ویندے ناندہ دھونا استری کرینے آتے پہنچ جائے گی. جب ساری آ جائے گی 1:30 بجے سارے پہنچ جائیں گے. اس وجہ مولوی بس کرنی وہ تاں ڈو رہا. یہ فساد مقتدیوں کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے. اور یہ گوانڈیاں نالو تو جڑی جراثیم لگے نا
جڑی تقریر خطبہ نہیں ہے، تقریر خطبہ نہیں ہے، تقریر ہے وہ جدو تقریر کرتے رہتے ہیں مگروں پھر وہ اذان دے دیں بندے سارے پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ دو عربی دے خطبے دے دیں، حنفی حضرات خطبے دے کے پھر وہ جماعت کرا دیں، انہاں دی ساری جماعت تقریر دے دوران پہنچ جاتی ہے۔ تسی اہل حدیث کی اس تقریر نو تقریر سمجھو، خطبہ نہیں سمجھے، یہ اپنے دماغ کی کھڑکی کھول لو، ہمارے نزدیک یہ واز خطبہ ہے۔ اس سے پہلے آنا فرض ہے۔ تمہیں قرآن نے بلایا، قرآن نے آواز دی ہے اس شخص کو جس کے اندر ایمان موجود ہے۔ اذا نودی للصلاۃ، اور تسی من دسو بنا راستے نہیں نا؟ ہاں سن لو توجہ نہ کرو۔ میں بھی ہمیں سمجھ کے تقریر تسوئے کرنا شاید آخری ہوئے، آج تسلی کر لیں تھوڑی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار بند کر دو، تجارت بند کر دو، سب کچھ بند کر دو۔ جب کاروبار حرام ہے ملازمت کیسے جائز ہو؟ کاروبار حرام ہے، یہ خطبے کے دوران نہا رہا ہے، یہ 12 بجے یہ چودھری اٹھا ہے، یہ اب نہا رہا ہے، بجلی نہیں ہے تو نہیں آئے گا، کپڑے استری نہیں ہوئے، استری فرض ہے کہ 12:30 سے پہلے پہنچنا فرض ہے۔ تیرا دادا بھی استری کر کے ہی پہنتا تھا، جس دادے کی اولاد ہو تم، اس تو انہوں نے استری دیکھی بھی نہیں تھی۔ جس نبی کے امتی ہو انہوں نے یہ تکلفات نہیں برداشت کیے نہ دیکھے۔ جس رب نے تجھے حکم دیا ہے اس نے استری کا حکم نہیں دیا، اسے تجھے مسجد میں پہنچنے کا حکم دیا ہے۔ اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤ، استری نہ بھی ہوئے تو گزارا ہو جائے گا، تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ سکولوں میں بچے لے بڑے وہ تو چھٹی ہوتی 12:30، اور میں کی کرا جی سکولوں بچے چھڑا دے، نیڑے پالے۔ نماز کو تاخیر کرتے ہو، تعویل کرتے ہو، دنیا کے کام چھوڑتے نہیں ہو، سکول نہیں چھوڑتے، وہ بچے کو لینے دے چھوڑنے کا انتظام نہیں کرتے ہو، اور نماز اور جمعے کو چھوڑ کے تعویل کرتے ہو۔ میں کیا کروں؟ چھٹی لیٹ ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ تو کیا کرے؟ تو سب کو چھوڑ دے، 12:30 بجے امام سے پہنچنے سے پہلے مسجد میں آنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو تیرے بھیلے بہانے تعویلیں ہیں وہ تو جانے، ان کو ختم کر کے مسجد میں پہنچنا فرض ہے۔ یہ بہانے یہودی بھی کرتے تھے، انہاں جمعہ نہ لیا ہفتے والے دن، اللہ دا امر جنو جمعہ دا دن نہ لیا، رب نے سزا دی۔ ہفتے والے دن رب نے فرمایا پورا دن کاروبار حرام ہے، کاروبار پھر نہیں کر سکتے۔ انہیں کہا سر قبول ہے، اسی ہفتہ اتوار نو کرنا سا، کوئی گل نہیں، کاروبار ٹھیک ہے، ایک دن کاروبار، لیکن جمعے والے منڈی ہماری کھلی رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ دا امر دے کہ یہ کاروبار حرام ہوا ہفتے والے دن، وہ اتوار نو جان جمعے جان مچھلی لبے کوئی۔ واللہ خیر الرازقین، پری دکانوں پہ نہ چڑھنے دے اس کی مرضی، ریڈیوں پہ لوگوں کی گاہکوں کی لینے لگا دے اس کی مرضی، رزق اس کے پاس۔ دیکھ لیجئے پریشان ہے ساری قوم، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام ہفتے والے دن لے آئی تھی، اس دن تے مچھلی جدو جانے دیں چھالا مار دی ہوں گی تو آنو جانے تھی لب دی کو نہیں سے کی کری۔ فرمایا ہفتہ دن تے کاروبار من ہے، عبادت دن، انہاں کہا انج کرو با موسیٰ بھی راضی رکھو، آپ نو بھی راضی رکھو، تے معاملہ بھی چلاؤ، انج کرو یہ میں تو سی کر دیو۔ بحث مسیحتے ہوندہ ہے 1 بجے، تو او دے پاڑا
خودے ہوندہ ہے 1:30 بجے تو ہوندہ ہے 12 تاکہ دکان کام شام بھی چلتا رہے تھے، جمعہ بھی ہوندہ رہے تھے، رب بھی راضی رہے تھے، معاملات بھی چلتے رہے۔ رب بند اذان کی آواز ہے وَذَرُ الْبَيْعَ، کاروبار بند چھوڑ دو، حکم رب ہے۔ وعید کیا ہے؟ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، مدینے آٹے دا بحران سی، ملنا ہوتے چھاپے پہ رہے سا۔ توجہ بڑا چڑے ہوئے آٹا سی، پورے مدینے آٹا نہیں لگ۔ آج کل وزیر آدن تسی باجرہ کھا لو، کوئی ضروری آٹا کھاؤنا تو انہیں اس واسطے ووٹ دیتے ہیں باجرہ کھا سا، مکئی کھا لو، جوار کھا لو، وہ بھی صحت ہوندی بنا موٹا بھی نہیں ہوندہ، مشورے مفت دے رہے۔ یہی حالت ہوتی ہے اس قوم کی جو رب کے جو مدینہ ریاست کا وعدہ کرے کہ راستے مدینہ بناؤں گا اور وہاں سے عورتیں برآمد ہوں، سویرے جناب وزیر اعظم ہاؤس سے اور وزیروں دفتروں سے عورتیں اور طوائفہ برآمد ہوں صبح، اس قوم کو وہاں اللہ کی پکڑ اور گرفت عذاب ہی آتا ہے۔ عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مدینہ کی ریاست ویسے بنائی جیسے دیکھنے کے لیے لوگ آئے تھے، تمہارا امیر المومنین کون ہے؟ دیکھا تو درخت کے نیچے اینٹ پر سر رکھ کے سویا ہوا ہے جس کا نام زمانہ عمر جان تھا۔ سنیے پھر کیا ہوا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ساتھ فرما رہے ہیں، مدینہ پاک دے اندر قات سالی دانے دی کمی، آٹے دی کمی، عذاب آتے تھے، پکڑ آتی تھی، گرفت آتی تھی، لوگ رسولہ کو جھٹلاتے تھے یہود و نصارہ، پھر اللہ کی پکڑ آتی۔ اسلام کا نفاذ ہو، دین کا نفاذ ہو، پھر کوئی ایسی تکلیف آ جائے تو وہ آزمائش بنتی ہے مومنوں کے لیے، یہ ڈٹ جاتے ہیں، پکے رہتے ہیں یا نہیں۔ دانے کی قلت، جمعہ والا دن نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، بارو اعلان ہویا منڈی اندر دانے آ گئے، صحابہ اکرام کہنے لگے خطبہ تے نوے سال دیر تربیہ سر، ان کی باتیں ہمارے لیے حجت بننا تھی، ہمارے لیے سبق درس بننا تھا، دین کے کام آنا تھا، صحابہ نے دین سمجھانا تھا، رب نے صحابہ کے ذریعے۔ صحابہ کہنے لگے دانے تے فیدا سن تے وک جا سن تے تھوڑے جے دانے وفد آئے ہونے، کوئی اینتے دانے آندے نہیں سن، اونٹوں کا کوئی قافلہ آ گیا ہوگا، دانے کسی علاقے سے شام سے لے کر یہود و نصارہ لے جائیں گے، مسلمان رہ جائیں گے، ہم سارے مسجد نبی میں جمعہ پڑھ رہے ہیں، جمعے کا خطبہ چونکہ 2 منٹ دا نبی پاک دے دے سا، توجہ ہے 5 منٹ دا، مولوی جی چھوٹا جا خطبہ دے اور چھوٹا ہے، اے چھوٹا خطبہ سنو محبوب کا۔ صحابہ کہنے لگے اگر جمعے کا خطبہ سنتے رہے تو دانے بک جائیں گے، آٹا نہیں رہے گا، لہذا جمعے کا خطبہ تو جاری ہے، کیوں نہ جا کے دانے لے آئیں۔ ایک ایک اٹھتا گیا، جمعے میں 12 بجے تک لگیا رہنا تو ایک ایک اٹھنا، ایک ایک اٹھے آتے جاندہ رہے آتے دانے لیندہ رہا، آٹا لیندہ رہا، جتے جتے کسی جگہ لپی ہے نا، کسی بوری آٹا گٹو پٹیا، دانے لے جتے جگہ لپی سٹیا، دوڑے مسجد پر، چلو اپنے دے ہو گئے، جمعے تو بعد سنبھال لاں گے، آوے نبی علیہ السلام نے سامنے ٹوٹل 12 صحابہ کرام رہ گئے، باقی سارے صحابہ چلے گئے، دانے چھانے لے کے آئے، جدوں گئے ادھوں بھی ادھر خطبہ دے رہے ہیں، جدوں منڈی تو دانے لے کے آئے ادھوں بھی خطبہ جاری آئی، 5 منٹ دا ہی ہونا۔ مولوی جی جمعہ چھوٹا جا ہوندہ، چھوٹا نہیں، تو پورا ہفتہ مولوی دے نیڑے نہیں آندہ، جمعہ دے بس ہے پتر تیرا تو ایڈا موٹا ہونا چاہیے جمعہ، اتنا لمبا، تو انہوں تسلی کرا کے بھیجی جائے تاکہ تو ہفتہ یاد رکھے با کسی مولوی دے میں آواز پہ واز ہو، درس ہو، وہ جاتے ہو 1 بجے وقت لکھتا ہوتا ہے کارڈ پر، 4 بجے برات آتی ہے، شادی ہوتی ہے، ماتھے پر غصہ نہیں چڑھتا اور ادھر مولوی پر برستے ہو، گرجتے ہو،
70 پوڑی تے 2-2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہو، اخبار سے تنگ نہیں آتے، سوشل میڈیا پہ بیٹھے تنگ نہیں آتے، معاملات سے تنگ نہیں آتے، فلموں ڈراموں سے تنگ نہیں آتے، تاش کھیلتے کھیلتے، جوا کھیلتے کھیلتے تنگ نہیں آتے، سارا غصہ مسجد میں چڑھتا ہے اس لیے نا کہ یہ منافق پنجرے میں پھنس گیا، یہ پرندہ ہے پنجرے میں پھنس گیا، یہ اڈاریاں مارتا ہے باہر سے، پنجرہ ہے منافق ہے کی مثال ہے۔ مومن مسجد میں آئے تو ایسے رات محسوس ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی میں، وہ سکون محسوس کرتا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، یہی وقت ہے کہ اللہ کے کھاتے میں لکھا جائے۔ تم گھڑیاں دیکھتے ہو رب کے لیے، بیٹھے ہو مسجد میں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ گپوں سے، فحاشی سے، بے حیائی سے، گلے سے، غیبت سے، بری محفل سے، گالی گلوچوں سے، ہنسی مزاح سے بچے ہوئے ہو۔ یہی لمحات ہیں جو مسجد میں گزر جائیں، جن لمحات بدروادارے اور بیٹھک دوستوں میں گزرتے ہیں، وہ مجلس جس مجلس میں رب کا ذکر نہ ہو، وہ مجلس جس میں درود مصطفیٰ نہ ہو، قیامت والے دن اس مجلس پہ روو گے، یہی مجلس خوشی کا سبب ہوگی جس میں رب کا ذکر بھی ہوگا، مصطفیٰ پہ درود بھی ہوگا۔ یہی لمحات ہیں، شکر کرو۔ وقت آ رہا ہے، مسجد سرکاری تعویل میں جا رہی ہے، مدرسے چلے گئے، رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے، حکومت نے اپنی تعویل میں مدارس سارے لے لیے، مرضی کا نصاب ہوگا، مرضی کے مولوی ہوں گے، 2-3-4 سال یہ سلسلہ چلے گا، اس کے بعد پھر مسجد سرکاری تعویل میں چلی جائیں گی، پھر لکھا ہوا خطبہ آئے گا اور 5 منٹ وہ خطبہ ہوگا اور تم جلدی گھر چلے جاؤ گے اور تمہاری جان چھوٹ جائے گی اور گھر میں بے حیائی فل پروگرام ہوں گے اور تم پورا دین ڈھونڈنے نکلو گے، تمہیں مسلمان نظر کوئی نہیں آئے گا۔ اس فتنوں سے بچنے کے لیے آج اللہ کا واسطہ ہے، سنبھلو، اولادوں کو سمجھا جانا، کبھی امام کو نہ روکنا نہ ٹوکنا، بیٹا قریب جا کے بیٹھنا، امام کے خطبہ سننا اور اپنے ایمان کو تازہ رکھنا اور روحانیت کو تازہ رکھنا، ایمان کو تازہ رکھنا، جمعے پر کبھی لیٹ نہ ہونا، یہ لکھ جاؤ اپنی اولاد کے لیے، وگرنہ اولادیں بگڑ جائے گی، نسلیں تباہ ہو جائیں۔ گھر کے دیواروں پہ لکھ جاؤ کہ بیٹا میں مر جب بھی جاؤں تو کبھی جمعے پر لیٹ نہ جاؤں، کبھی امام خطیب تمہیں مسجد کا صدر سیکرٹری بنا دیا جائے، کبھی نہ کہنا کہ مولوی جی جمعہ جلدی ختم کیتا کرو، جیڑا تسا ختم کروا کے کشمیر نو آزاد کروایا میں نو سمجھ آئی بھی، جلدی گھر جا کے تسا جیڑا کام حل کیتے نو سارے سامنے سمجھ ہے۔ گھر کے ماحول دیکھ لیجئے، شادیوں کے انداز دیکھ لیجئے، غمیوں کے انداز دیکھ لیجئے، جتنے جمعے خطبے مختصر ہوتے جائیں گے برباد ہوتے جاؤ گے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ گھنٹہ 8 دنوں کے بعد 1 گھنٹہ امام تم سے مخاطب ہو کے تمہیں قرآن کی کوئی پیغام دیتا ہے، حدیث کا پیغام دیتا ہے۔ ہم اگر 15 منٹ کم کر دیں تنخواہ وہی رہے گی، اور 15 منٹ کم کروا دو گے تنخواہ ہماری وہی رہے گی، ہماری چولہا جلتا رہے گا، لیکن تمہارے چولہوں کی جو حالت کیفیت ہوگی نا، جو قوم برباد ہوگی، جو نسلیں تباہ ہوں گی، ان کی فکر کرو، شکر ادا کرو کہ یہ گھنٹہ خطبے جاری ہے مساجد و آل الحدیث میں، نعمت سمجھو، انعام سمجھو، رب کی رحمت سمجھو۔ صحابہ کرام چلے گئے، دانے لے کے واپس آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ 12 صحابہ میرے سامنے بیٹھے رہے، اگر یہ اٹھ جاتے آج مدینے پر آسمان سے آگ برستی اور مدینے میں کوئی انسان زندہ نہ رہتا۔ امام خطبہ دے رہا ہے اور تم گھر میں ہو، کس کا پروٹوکول ہے زیادہ؟ امام کا۔ وہ چل کے گھر سے نہا کے دھو کے غسل کر کے پاک صاف ستھرا خوشبو لگا کے ممبر پر کھڑا ہے اور تم گھر میں بیٹھے ہو، تم پڑھے ہو یا تمہارا امام پڑھا ہے؟ تمہیں نہ اذان کی فکر ہے۔ جب آسان جمعے پر لیٹ آنا شروع ہو گئے تھے صحابہ، دیکھیے نہیں آن صحابہ بڑھ گئے، جماعت کا پتہ نہیں چلتا تھا،
نبی علیہ السلام نے اجلاس بلایا، فرمایا میرے صحابہ لوگ جماعت پر نہیں پہنچتے، کیا وجہ ہے؟ وجہ پہ غور کرو۔ یا رسول اللہ تعداد ود گئی ہے، صحابہ کرام نے جماعت تھی، اطلاع نہیں ہوتی، اذان کی آواز وہ اذان نہیں ہوتی سی، آواز نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا، کچھ رہ جاتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کی کرنا چاہیے، کوئی صحابی آتا ہے محبوب جی آگ جلائی جائے، دھواں نکلے پورے مدینے پتہ چل جائے نماز دا وقت ہو گیا ہے، فرمائے تھے مجوسیاں دا کام ہے نہیں۔ یا رسول اللہ کوئی داف کوئی ڈھول شور کوئی کھڑکاتا ہے، آپ نے فرمایا ایک ہی نہیں، ایک صحابی آئے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی دوڑے دوڑے فرمایا محبوب جی رات کو میں خواب اندر ایک فرشتہ بیکھیا ہے، وہ میں نو آندہ ہے نماز واتے ہیں جو بلایا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ بلو رحمت انعام ہو گیا ہے، یہ اللہ نے تھوڑی رہنمائی فرما دیتی ہے۔ سیدنا عمر آئے فرمایا محبوب جی میں نے خواب آ گئی ہے، اسی طرح فرمایا تھوڑی آواز نہ لو، سیدنا بلال دی آواز اچھی ہے بلند آواز، انہوں تسی اذان اس طرح سکھلائی جاؤ اچھی اذان کہی جائے۔ جدوں اذان سب دیکھنا غور کرنا، جماعت لوگ رہن لگے نے، اجلاس ہوئے مسجد نبوی میں لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے، تم سارے اجلاس کرتے ہو، کبھی تم نے اجلاس کیا ہے کہ ہماری جماعت کے بندے یہاں 500 ہے 1000 ہے، جمعے پر ہوتے ہیں 300، باقی کدھر ہیں؟ لیٹ آتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ کبھی اجلاس کیا ہے، کبھی گشت کیا ہے، کبھی دروازے پر گئے ہو، کبھی دروازہ کھٹکھٹایا ہے کہ تم جمعے پر لیٹ کیوں آئے ہو، کبھی آنے والوں کو روکا ہے؟ کسے جماعت کہا جاتا ہے؟ مسجد کس لیے بنائی گئی ہے؟ یہاں اجلاس کیوں نہیں ہوتے ہیں کہ نماز پر لوگ کیوں نہیں آتے ہیں؟ مسجد نبوی میں اجلاس جاری ہے جس کی صدارت مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ صحابہ نماز کے لیے نہیں پہنچ رہے جماعت میں، کوئی وجہ بتلاؤ یا رسول اللہ، آواز نہیں پہنچتی، آسمان سے خبر آ گئی، وہی آ گئی بذریعہ وہی بتلا دیا گیا خواب کے ذریعے، مہر مصطفیٰ نے لگا دی کہ آج کے بعد نماز کی اذان ہوگی تاکہ صحابہ لیٹ نہ ہو۔ جمعے کے لیے بھی اذان، نماز کے لیے بھی اذان۔ سیدنا عثمان دا دور خلافت آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا لوگوں آج اجلاس ہوئے گا، سارے صحابہ بیٹھے رہن، مزہ نہیں آگیا جماعت کا اور امام کا۔ ساڑھے امامن بھی جلدی ہوندی، میں جمعہ پڑھاؤ تو روٹی کھاؤ تو واپس جاؤ، کیوں؟ یہ ہے امامت، یہ ہے امام کی ذمہ داری۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سیدنا عثمان فرمان لگے لوگوں جمعہ پڑھن تو بعد صحابہ بیٹھے رہن، آج اجلاس ہوگا، میٹنگ ہوگی، ایک ضروری اہم مسئلہ ہے، صحابہ بیٹھ گئے۔ اجلاس کے ایجنڈا کیا ہے؟ فرمایا لوگ جمعے پر لیٹ آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ پہ غور کرو، اے نہیں انہاں کہا بھائی آج کل گرمی ہے ایسی بتا دو، وجہ کیا ہے؟ کیوں لیٹ آ رہے ہیں؟ فرمایا سیدنا عثمان وہ دور نبی علیہ السلام والا نہیں رہا، لوگ پھیل گئے، مدینہ پھیل گئے، باہر نئی آبادیاں بن گئے، کلونیاں بن گئے، منڈی بازار میں رش ہو گیا، لوگ بازاروں میں جاتے ہیں، شور ہوتا ہے، اذان کی آواز وہاں تو پہنچتی نہیں ہے، ادھر خطبہ شروع ہو جاتا ہے، لوگ نکلتے ہیں دوڑتے ہیں آگے، خطبہ جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ سیدنا عثمان نے کی فرمایا چلو کوئی گنجائش کر دو، نہیں کوئی گل نہیں، چلو کوشش کر لیا کرو، نہیں۔ آپ نے اپنے غلام بلا کے فرمایا کہ آئندہ جمعے منڈی کے اندر جو وہاں دورہ پہاڑی ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے ایک اور اذان کہنی ہے تاکہ منڈی بند، بازار بند، دکانیں بند، کاروبار بند، کسی کا یہ بہانہ ہی نہ رہے کہ میں نے پتہ نہیں چلیا، بازار میں اذان شروع کر دو۔ جمعے پر لیٹ کی گنجائش نہیں ہے، یہ سنت عثمان آج تک جاری ہے۔
کئی میں لوگ پوچھتے ہیں جی اس اذان اور پہلی دی لوڑ کیڑی رہ گئی ہے تسی 12:30 آن لگ پے ہو جانے نہیں تو میں کہا میں تیرا تیجی اذان دی ضرورت ہے پہلے ایک تو بوئی اگے دیتی جائے 10 بجے بوئی اگے اذان جمعہ دا ٹائم ہو گیا اتنے اذان تک دروازے سے دیتی جائے پھر ایک اور دیتی جائے میں تیرا کوئی احتیاط کرو علماء کوئی 3 اذان شروع کرو تو دوجی بھی ختم پہلی بھی ختم کرنا ہے جاؤ آج بھی سعودی عرب میں جا کے دیکھو 11 بجے اذان ہوتی ہے پہلے سوائے مسجد حرام اور مسجد نبی کی کیونکہ وہاں لوگ پہلے موجود ہوتے ہیں اذان ہوتی ہے پہلی پھر ساتھ ہی 10 منٹ بعد دوسری ہوتی ہے خطبہ ہوتا ہے جماعت ہو جاتی ہے باقی پورے عرب میں جا کے ریاض میں پورے شہروں میں جا کے دیکھو جو لوگ سعودی عرب کے دیگر شہروں میں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے 11:15 بجے پہلی اذان ہو جاتی کہتے تو 11 بجے اذان دے ہوتا ہے پرجن ہوئے میں نوں پڑھ لیں شاکر صاحب نے 10:30 بجے آدھا گھنٹہ اور پہلے فرما دے یہ رہ آئے نو 10:30 11 اذان ہو رہی ہے گھنٹہ 1.5 ہے کاروبار بند کاروبار فیکٹریاں سب کچھ بند دوڑو مسجد کی طرف لوگ دوڑے آ رہے ہیں جمعہ پر امام آتا ہے سلام کہتا ہے پورے جناب مسجد بھری ہوئی ہے 15-20 منٹ خطبہ دیتا ہے نماز پڑھاتا ہے چلا جاتا ہے جماعت ساری بیٹھی ہے 15 منٹ پھر کافی آج دے دیر آنے بھائی آج کیڑا نہیں آیا ہوں فلانا پہنچ گیا چلو 2 گل یہ بھی سن لے ہوں فلانا پہنچ گیا 2-4 یہ بھی سن لے پھر گھنٹہ 1.5 تے ہونا پروفیسر عبداللہ باول پوری رحمت اللہ علیہ جڑے سن پروفیسر عبدالرحمن مکی صاحب کے وہ والد محترم تھے پروفیسر آب سعید صاحب کے وہ ماموں تھے سسر بھی تھے پروفیسر عبداللہ باول پوری رحمت اللہ علیہ 2:30 بجے 2:45 جمعہ پڑھا دے سا 2:30 بجے 3:45 بجے ساری کھپ رہا ہے پورا باول پور بشیخ جمعہ ٹائم نہ پڑھا ہونا کہ میری مرضی جڑا دل کر پڑھا سا 12:30 شروع کرنا 2:30 بجے تک لے جانا لوگا پڑھنا بیٹا خطبہ آندے نہ جدو ایک نواں بندہ داخل ہوتا میں آنا پڑھنے اگلے جمعہ اسی آنا اسی شکار پھاس گیا یہ مسلک تے سنا لو وہ پھر شروع کر دے گا اللہ نے پھر تاثیر بھی ڈالی تھی جب گئے تھے بہاولپور میں تو ایک بھی مسجد اہل حدیث نہیں تھی جب جنازہ اٹھا تو 30 مساجد اہل حدیث تھی تاثیر تھی زبان آج ان کے خطبات پڑھے تو دل کانپ اٹھتا ہے ایمان تازہ عمل بھی تھا سادگی بھی تھی شریعت بھی تھی ایمان بھی تھا 2 جج گئے نا بہاولپور لکھا ہے ان کے سوانے آیات 2 جج گیا تو سپیشل کیس سنن واسے بہاولپور جمعہ اللہ دن سی انہاں جمعرات نو کیس سنیا رات میں وہ ہفتن پھر تاریخ دیتی جمعہ نو دی چھٹی ہوندی سی جمعہ والے دن انہاں کیا بہت تھے رہنا تے پہ گئے ہفتن پھر عدالت لگڑی ہے جمعہ پڑھی ہے کسی مولوی پہ جنہ پڑھی ججہ تو پتہ پڑھے لکھے نہ ہوتا بھائی مولوی جڑے تھوڑے پڑھے ہونے تھے اسی بہت پڑھے ہونے تھے کوئی انہاں کہ بھائی تے کوئی اچھا پروفیسر کوئی جمعہ پڑھاندہ ہو انہاں یہ تھے پروفیسر ہے عبداللہ بہاولپوری وہ جمعہ پڑھانا انہاں پہ جا کے اون مسئلہ کرتا اور پتہ جاج سن پتہ نہیں کون سن وہ ٹور گئے جو پہنچے نا کوئی 11:30 بجے مسجد تو پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ دھوتی بن کے مسجد آپ صاف کر رہے تھے کیا زمانہ تھا کیا لوگ تھے ہمارے ایک بزرگ تھے فوت ہو گئے کہتے ہیں میں گیا مناظرے سے عبدالقادر اوپری رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں 10 بجے پہنچے جمعہ کا دن تھا جمعہ کے بعد ان کو ملنا تھا اپنے ہمارے گاؤں کے لیے ٹائم لینا تھا کہتے ہیں جب میں گیا تو میں نے پوچھا جی میں عبدالقادر اوپری رحمت اللہ علیہ کو ملنا ہے انہوں نے کہا جی جمعہ تو مل جا سا وہ جانے جب جمعہ کھلا شلا پڑھا کے چڑھے تو میں پتہ لگ پا جنہیں لیٹرینہ صاف کر رہے تھے وہی روپڑی تھے رحمت اللہ مسجد صاف کر رہے تھے عبداللہ بہاولپوری وہ جج اندر داخل ہے انہوں نے کہا جی یہ تھے جمعہ کون پڑھا اندر سنا ہے پروفیسر عبداللہ بہاولپوری آپ نے فرمان لگے ہاں وہی پڑھا انہوں نے جی وہ آج وہی پڑھا جانے کہ انہوں نے وہی پڑھا وہ بہت شروع کر کے کوئی ذکر اذکار محروف ہو گئے انہوں نے صفائی شروع کی تھی نال ہی گھر سے گھر گئے نہا دھو کے کپڑے شپڑے پا کے توتی بن کے آندے سن توتی بن گیا جو میں تے چڑھے نا تو جج دو ویکھن لگے کہنے لگے مارے گئے یہ تو وہی ہے صفائی جڑا پہ کریندا جی اسی تو پروفیسر سمجھ کے آئے سا وہ پروفیسر لگتا ہے کوئی نہیں آیا تو یہ جڑا خادم صفائی کرن دیا سی نا یہ خطبہ یہی پڑھو یوں پھر پروفیسر خطبہ شروع کیا الفاظ کے وہ موتی جو بکھیرنا شروع ہوئے تو کہنے لگے بھائی بابا جڑا نا یہ لگتا پروفیسر ہی ہے
پھر بابا جی نے شروع کی، پروفیسر دلور فرمانے لگے 2 جج آئے ہیں لاہور سے، وہ پوچھ رہے تھے کہ ہم جج ہیں ادھر آئے ہوئے کیس سننے کے لیے، کسی پروفیسر کے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے، تو یہاں سنا پروفیسر پڑھاتا ہے، تو میں نے کہا میں ہی پروفیسر ہوں تو پڑھا دوں گا جمعہ، تو وہ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، چلو پھر شاید یہ دوبارہ کیس سننے نہ آئے، آج تسلی ہو جائے کہ دین کیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، جب 2:30 ہو گئے نا، دونوں جج بولے کہنے پروفیسر صاحب ہم اہل حدیث ہو گئے ہیں، بس آپ جمعہ پڑھا دیں، ہم اہل حدیث ہو گئے، سمجھ آ گیا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہم نے شرک سے بدعت کو سمجھ لیا ہے، شرک کیا ہے، ایک خطبے پر 2 ججوں کو شکار کر لیا، ایسی تاثیر تھی ان لوگوں، تو انہوں بیماری لگی ہوئی ہے جلدی دی، آج تسی انشاءاللہ 12 تک اتھے ہی آؤ۔ دیکھئے سنیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ، توجہ ہے جڑا بندہ امام دے قریب آگے بیٹھ کے خاموشی نال خطبہ سندا ہے، کوئی لفظ بات نہیں کردا، کوئی اشارہ کرایہ نہیں کردا، خطبہ سنن تو بعد پچھا گھر نو جاندا ہے، اللہ نو ہر قدم دے بدلے جا محترم دی اندر حدیث ہے، ہر قدم دے بدلے اللہ نو 1 سال دے روزیاں دا ثواب عطا کردا ہے، اور 1 سال رات دی نماز تہجد دا ثواب ملتا ہے۔ لگنے آجے کتنے قدم اٹھا کے جاتے ہو اور کتنے قدم اٹھا کے آتے ہو۔ دوسری بخاری کی حدیث سن لیں، سیدنا ابو عبس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا تھا، تابعی کو، وہ جا رہا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے، چل رہا تھا پیدل، فرمایا جب جمعہ پڑھنے ہی جا رہا ہے نا، تو پیدل چل رہا ہے، وضو کر کے تو گھر سے نکلا ہے، جمعہ پڑھنے جا رہا ہے، یہ جو قدموں پر غبار پڑ رہا ہے، اللہ نے ان قدموں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دی ہے۔ یہ مصطفیٰ مجھے حدیث سنا گئے تھے، امام بخاری اس حدیث کو کتاب الجمعہ میں لے آئے کہ تیرا یہ قدم فی سبیل اللہ ہے، تو خطبہ سننے جا رہا ہے۔ یہودی کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہفتے والے دن شکار آ جاندہ ہے، اتوار نو شکار جمعے نو آندہ ہی نہیں کی کریے۔ کہنے لگے کاروبار تواڈے تے حرام ہے، کسی صورت اندر ہفتے والے دن کاروبار نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگے کوئی تعویل کریے، کوئی طریقہ ڈھونڈیے، جڑے تساں ڈھونڈے نے حدیث سن لیجئے صحیح بخاری اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت بھی وہی کام نہ شروع کر دے جڑے یہود و نصارہ کرتے سن۔ یہودیاں کے کیتا ہے، انہاں اپنے عبادت والے دن تعویل کی دی، تعویل کے میں کیتی، انہاں سمندر دے کنارے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کھالے بنا لائے، اور کھالے اگے بنا کے گڑے کھود لے، گڑے کھود کے جو چھال آوے پانی دی مچھلیاں آون، وہ اگر کھڑے ہو کے جناب پانی دے کے بنیری بن دیں، پانی نو روک لیں، مچھلی نو روک لیں کہ جمعے ہفتے والے دن کاروبار کرنا، تجارت کرنا، مچھلی پکڑنا حرام ہے، قابو کرنا تے حرام نہیں۔ قابو اتوار نو کر لانگے، قابو ہفتے نو کرانگے، پکڑانگے اتوار نو، بیچانگے اتوار نو، آج صرف قابو کریں گے، بس آئے آگے بنیری باندھی چلے گئے مچھلیاں قابو کی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، کتنے ہزارہ سال بعد اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کڑی امت نو ہفتے والا دن بھی نہیں دیتا گیا، اتوار والا دن نہیں دیتا گیا، جمعے والا دن دیتا گیا ہے، لیکن اپنی امت نو دس دے ہو کہ ہفتے والے دن جنہیں بدل واسطے دن دیتا گیا سی انہاں تے پورا دن کاروبار حرام سی، تے تواڈے ہوتے ساری مصروفیات ترک کرنا ضروری نے۔ جمعے دے اوقات اندر جو اذان تو لے کے سلام تک اس درمیان وقت اندر کوئی مصروفیت، کوئی کاروبار، کوئی معاملہ نہ کرن، تے نہ دس دے ہو جنہ تعویل کی تسی ہفتے والے دن فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، وہ ہفتے والے دن کاروبار تو باز نہ آئے، عبادت والے وقت اندر کاروبار تو باز نہ آئے، اسا رات نو سوئے سویرے اتوار نو اٹھے سارے دے سارے ہی بندر سن، کوئی انسان نہ رہا، سارے بندر بن گئے، شرک کی وجہ سے نہیں، معذرت، شرک نہیں کیا، بدعت نہیں کی، ہفتے والے دن کاروبار حرام تھا، عبادت فرض تھی، اس عبادت کو چھوڑ کے کاروبار شروع کیا اور ہیلے بہانے
تعویلیں کر کے کاروبار کرنے کے انداز کو اپنایا، رب نے بندر بنا دیا، تم پر پورے جمعے والے دن کاروبار حرام نہیں، صرف جمعے کی اذان سے لے کر سلام تک جو اس میں تعویل کرتا ہے وہ انتظار کرے۔ فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ میری قوم، پوری قوم میری امت کو اکٹھا تباہ نہ کرنا، یہ بچے دعائے رسول ہے، لیکن یاد اس دعائے رسول کا یہ معنی نہیں ہے کہ عذاب نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا قیامت تو پہلے میری امت میں تینوں کام ہوں گے، خسف بھی ہوگا، قذف بھی ہوگا، مسخ بھی ہوگا۔ کچھ لوگ ہو جاؤں گے جن کے راتوں رات چہرے خنزیر اور سور خنزیر کی طرح، بندروں کی طرح، خنزیروں کی طرح جن کے چہرے بنا دیے جائیں گے۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ نہیں ہوگا، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت یہودوں کے طریقے پر نہیں چلی۔ یہود کیا کرتے تھے؟ عبادت کے اور دن کاروبار کرتے تھے، جمعے کے اوقات میں کاروبار، ملازمت، معاملات سارے اذان سے سلام تک حرام ہے، اس سے پہلے مسجد میں پہنچنا فرض ہے۔ جو پہلے نہیں آتا وہ اس وعید میں داخل ہے، جو اصحاب و سبت کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر دنیا میں بچ گئے تو قیامت والے چہرے بدل جائیں گے ان لوگوں کے جو امام کے منبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے مسجد میں نہیں پہنچتے۔ یہ جمعے کا معاملہ کوئی معمولی ہے، نص قرآنی فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ۔ جو میں اس آیت پہ غور کرنا نا، رب نے بڑا انداز بیان فرمایا۔ اے ایماندارو، جدو جمعے دی اذان آ جائیں اپنے دوڑو ذکر دی طرف، اللہ دے ذکر دی نماز جمعے دی طرف، اذان سنن تو بعد دوڑو، چل پڑو، مسجد دے اندر پہنچ گئے، کاروبار بند کر دو۔ کاروبار بند کر دیتا کہ اللہ آگے فرماتا ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم، میں رب عالم الغیب اعلان کرنا، ذالکم خیر لکم، توڑے لئی اے انداز بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، یہ تو اللہ نے کوئی علم شعور بخشے ہے، جان لو۔ یا اللہ کیا کرے، پورا دن کاروبار رام ہے؟ فرمایا نہیں پورا دن نہیں، صحابہ تو صبح صبح چل پڑتے تھے۔ ایک بندہ میں نے آدھا میں آگے جمعہ دے لیٹ گیا ہے، گیس بند ہے، گیس بند، گیس محکمے والی بند ہے، یہ جمعہ نہیں ہے، گیس بند ہے۔ میں کہا پھر ناشتہ رہ گیا، گیس آئی، پھر ناشتہ ہویا، پھر میں آیا، میں کہا ناشتے تو بغیر آ جا میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، بخاری اندر روایت موجود ہے، صبح چل پڑتے، مسجد میں آتے، سورہ کاف پڑھتے، ذکر و اذکار نماز میں مصروف رہتے، امام آتا خطبہ سنتے، خطبے کے بعد باہر نکلتے نا تو مدینے کی گلیوں میں ایک عورت تھی، بوڑھی عورت، وہ چکندر، آپ فصل اس کی تھی، زمیندارہ تھی، اس کی چکندر ہوتی تھی، چکندر زمیندوں کہتے ہوئے چکندر کو لے آتی، ابالتی، ابال کے اس پر جووں کا آٹا بنا ڈالتی، ڈال کے پکا کے رکھتی کہ صحابہ صبح کے جمعہ پڑھنے آئے ہوئے جب یہاں سے گزریں گے نا ان کو کھانا پیش کروں گی، اللہ مجھے ثواب دے گا۔ ہونتے محرمی سبیلہ تے لگ دی نا مدد واسطے راستے، صبح صبح مسجد میں پہنچو جمعے والے دن۔ کئی منوان المول ایڈی سختی تے نہیں ہونی چاہیے دی، میں آگے سختی حدیث روایت سنا میں صحیح البخاری اندر، توجہ فرمائیے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی امیر المومن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث دے توجہ فرمانا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ممبر مصطفیٰ تے جاری ہے، اچانک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان داخل ہوئے مسجد نبی اندر۔ کون داخل ہوئے؟ بولو سیدنا عثمان، روایت کہتے ہیں بولو صحیح البخاری اندر، جمعہ دا خطبہ کون دے رہنے؟ عمر، اور داخل کون ہوئے؟ سیدنا عثمان۔ لیٹ ہو گئے،
نماز سے لیٹنے ہوئے، خطبہ جمعہ شروع ہو گیا، عثمان مسجد میں پہنچنے سے ہو گیا لیٹ. ہر جمعے لیٹ ہوندے سن نا؟ بولو ایک بار پوری زندگی میں ایک بار عثمان لیٹ. جمعے تے لیٹ پہنچے، سیدنا عمر خطبہ دے رہا ہے، خطبہ جاری ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی مسجد نبوی داخل ہوئے تھے، جناب مسجد اندر داخل ہو کے بہن لگے. سیدنا عمر فرمایا عثمان کہاں رہے ہو؟ عثمان کھڑے ہو جاؤ، یہ وقت ہے آنے کا، یہ مسجد میں آنے کا وقت ہے، یہ جمعے کا وقت ہے، یہ عثمان جیسے انسان کے آنے کا وقت ہے. کہاں رہے ہو تم؟ کیوں نہیں آئے تم؟ کی خیال ہے جی تہاڈا نام لے لے جائے جمعے چ، جڑا 12:35 تے آوے مولوی خطبہ شروع کرے، جڑا داخل ہوئے مولوی آگے کھڑا ہو جاؤ، کھڑا رہے، شاباش. کہاں رہے تم؟ کیا کرتے رہے ہو تم؟ کیا کرتے رہے ہو؟ کب کیوں آئے ہو لیٹ؟ تم سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ. عثمان کی شان کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. ہر جمعے لیٹ نہیں ہو، ایک دفعہ ہی لیٹ ہوا ہے. ممبر پہ عمر کھڑے تھے. تھوڑے ممبر تے کون کھڑا ہوتا ہے؟ تھوڑی مسجد مسلح ممبر تے کون ہوتا ہے؟ عمر ہی ہوتا ہے. تو لیٹ ہو گئے ابو عثمان، مار عبد الرحمن، کیوں مار لیٹ ہوئے مار عطا الرحمن، لیٹ ہوئے مار عبداللہ، امین و رشید صاحب آگے کھڑے. عمر کھڑے کرے، عمر کھڑے ہو جائے، کیوں آئے ہو لیٹ؟ کیا کرتے رہے ہو؟ جب عثمان کو پوچھا جا سکتا ہے تو پھر دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جس کو پوچھا نہیں جا سکتا. رفع الیدین علی حدیث میٹھی ہے، یہ کڑوی ہے. عثمان جی عمر لیٹ کیوں آئے ہو؟ جمعہ جاری ہے، کیڑا نماز رہ گئی ہے، جمعہ دا خطبے 10 منٹ لیٹ ہو گیا، کیڑی گل ہے؟ فرمایا عثمان یہ وقت ہے آنے کا، کیوں لیٹ آئے ہو؟ جواب دیجیے. پھر مجال آئی کہ اگلے جمعے بلال لیٹ ہو گئے یا عبد الرحمن ابن عوف لیٹ ہو گئے. جب عثمان کو پوچھ لیا گیا تو پھر باقی تو رہ ہی کوئی نہ گیا. عمر کے بعد کون ہے؟ عثمان. سب سے بڑا انسان عمر کے بعد عثمان. اے عثمان کیوں لیٹ آئے ہو؟ سیدنا عثمان بولے تھوڑے تو بعد میرا مقام ہے، میں ہی صدر ہاں سیکٹری مسجد دا. تسی کون ہوئے ہو؟ تسی ساڑے امام ہو. میری مرضی جڑا مرضی آؤ میں کام کیا ہویا. مجال ہے کوئی عام؟ امام امام ہوتا ہے، جماعت جماعت ہوتی ہے، نظم نظم ہوتا ہے. عمر پوچھ رہا ہے، عثمان کھڑے ہو کے جواب دے رہا ہے. امام کو حق حاصل ہے، پوچھ لے، کھڑا کر لے، بات کر لے. عثمان کیا کرتے رہے ہو؟ فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، کسے کام میں مصروف سانج لیٹ ہو گیا تو اتنی جلدی کیتی ہے. میں جدوں کم تو فارغ ہو گیا، ادھروں اذان ہو گئی تو میں کم تو فارغ ہو گیا، ادھروں اذان ہو گئی. تو پھر پتہ کی ہوا؟ اے عمر اتنی میں جلدی کیتی ہے، پتہ سی کہ جمعہ کون پڑھا رہا ہے؟ عمر. تو میں پتہ سی تو میں جلدی کیتی ہے. میں حتیٰ کہ وضو کیتا ہے تو وضو بنا کے دوڑا ہے، میں کیتا غسل بھی نہیں. تو آڑے ڈار دی وجہ تو کیتا غسل بھی نہیں. سیدنا عمر دا جواب سنیے عثمان ایک لیٹ آئے ہو، دوجی سنت بھی چھوڑ آئے ہو. وَلِيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. عثمان کیڑی گل کر چھڑی جے؟ ایک جمعے تے لیٹ آئے ہو، دوجی سنت بھی چھوڑ آئے ہو. کیڑی؟ غسل بھی نہیں کیا، لیٹ بھی آئے. عثمان کا احتساب ہو رہا ہے جمعے پر لیٹ آنے کی وجہ سے. کل نہیں کیا، ساتواں نہیں کیا، 40واں نہیں کیا، شرک نہیں کیا، بدعت نہیں کی، بس جمعے پر خطبے میں پہنچنے میں لیٹ ہو گئے. عثمان کڑے مسجد نبوی میں جواب دینے کے لیے. تمہاری حیثیت کیا عثمان کے مقابلے؟
یہ ہے سیدنا عثمان، یہ ہے سیدنا عمر۔ پتہ ہے جمعے کے خطبے کے برکات کیا ہے؟ حدیث سنیے صحیح البخاری اندر میرے توانے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ہے جمعہ ارشاد فرما رہا مشہور حدیث ہے، توجہ فرمائی۔ ایک بندہ آیا ہے دروازے تو داخل ہویا ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات شروع ہو رہا ہے، جو داخل ہوا رش اتنا تھا دروازے پر ہی پہنچا ہے، وہیں رک گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال مویشی مر گئے، دیہات سے آیا، دیہات سے پنڈ سے چل گئے، یا رسول اللہ مال مویشی مر گئے، گرمی کی شدت، کوئی بارش کے لیے دعا کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ دے دوران تو سکتے رامتا پانیاں ہوتے آؤ، خطبہ جمعہ دے دوران آپ نے ہاتھ اٹھائے، فرما اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک وحی بلدک المیت اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریا مریا۔ دعا بارش لے جاری ہوئے ہے، صحابی آندہ ہے جدوں میں آیا سا بدلہ دا نشان نہیں سی، حجی دعا جاری سی۔ خطبے دے دوران نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے بھی نالیت اٹھا لے۔ صحابہ نے کیوں اٹھائے کہ مصطفیٰ نے اٹھائے، صحابہ نے بھی نالی اٹھا گئے، محبوب دعا کرتے رہے، صحابہ خطبے آمین کہندے گئے۔ دعا دی برکات دیکھو، جمعے دی برکات دیکھو، خطبے دے اوقات اندر کوئی قبولیت دا وقت دیکھو، تاہی حدیث ہے کہ جمعے والے دن ایک جی قبولیت دی کھڑی ہوندی ہے، جس ویلے جڑی دعا کریے اللہ قبول فرما لینا ہے، وہ کیڑی گھڑی ہے جمعے والے دن اللہ نے چھپا کے رکھی ہے، انہوں حاصل کر لئی۔ بعض محدثین مختلف توجیہات بیان فرمائی آنے، اس حدیث بخاری والے اشارہ جڑا سمجھ آنا ہے، میں اس والے اشارہ کرنا چاہنا۔ امام جب خطبہ جاری ہے، صحابی اپیل کرتا ہے، درخواست کرتا ہے دعا دی، محبوب نے آپ چکے نے، صحابہ نے چکے نے، آندہ جدوں میں جمعہ پڑھن لئی آ رہے ہیں راستے اندر بادل کا نشان بھی موجود نہیں سی، ادھروں دعا واتے ہاتھ چکے نے، مصطفیٰ نے آپ دعا کرتے گئے، صحابہ آمین کہتے گئے، بادل بن بھی گئے، اجے دعا خطبہ ختم نہیں ہویا تے بارش شروع بھی ہو گئی ہے، کیونکہ خطبہ 2 منٹاں دا سی، تو جو ہے بارش جاری ہو گئی ہے، بارش شروع ہو گئی ہے، بارش برستی رہی، بارش برستی رہی، ہفتہ آ گیا بارش جاری ہے، اتوار آ گیا بارش جاری ہے، اگلا جمعہ آ گیا، من دسو اگلے جمعے دا مسجد کوئی بندہ بھی نہیں آمنا چاہیے۔ کتنے دن بارش ہوئی؟ اونچی بولو، بخاری دی حدیث سے کتنے دن بارش ہوئی؟ 7 دن لگا جا، 8ویں دن جمعہ جدو آیا نا مسجد نبی پھر بھی بھری ہوئی، تسی تو کون آئے بابا، تسی میں نے کچھ آئے مولوی جی شردی آئے جی شردی پہ رہے، جمعہ پورا ہفتہ بارش جاری ہے، آج بھی جاری ہے، مسجد نبی پھر بھری ہوئی ہے، صحابہ کہتے ہیں وہی تھا یا کوئی اور تھا صحابی، کہنے لگا محبوب جی راہ بند ہو گئے، گلیاں پانی ہے، مدینہ تو باہر نکلا ترا پانی ہے، کوئی کھال ایسی نہیں، کوئی گڑا ایسا نہیں، کوئی کانت ایسی نہیں جتے پانی موجود نہیں، یا رسول اللہ دعا کر دو۔ صحابہ فرماتے ہیں محبوب نے جمعے دے خطبے دے دوران، اگلے جمعے دے پھر خطبے دوران، اللہم والینا ولا علینا، پیغمبر دعا نالے انگلی کو اٹھا رہے ہیں، اے اللہ تیرے بادل رحمت برستی روے چنگی لگتی ہے، لیکن اس وقت مدینہ بارے دی لوڑ نہیں، جدر لوڑے اللہ جنگلہ اندر انہوں لے جا، پہاڑا تے لے جا، جدر لوڑے ادھر لے جا، اس وقت مدینہ ضرورت نہیں۔ فرمایا دعا جاری ہے، بادل پھٹ گئے، موسم کھل گیا، دھوپ چڑھ گئی، یہ مطلب ہے جمعے دے خطبے دے دوران امام جڑی دعا کرتا ہے اللہ اس نے قبول فرما لینا ہے، دعائے اللہ قبول کرتا ہے۔ خطبے کے دوران مانگیے رب سے، ساڑھے کو روکے آندھنے مولوی جی جمعے تو بعد دعا کریں، جمعے تو بعد، ساڑھے بات جمعے تو بعد دعا کرتے، جمعے تو بعد، میں کہ جمعے تو بیچ ٹھیک نہیں، جتھے رسول اللہ مانگی ہے وہاں مانگ لیں، جمعہ پڑھا کے نا مولوی جی نماز پڑھا کر دعا مانگے، جمعے تو بعد کیوں، جمعے تو بیچ،
جنازے تو بعد کیوں؟ جنازے دے جمعے کے بعد کیوں بھائی؟ جمعے کے اندر دعا مانگو اپنی زبان میں، کوئی حرج نہیں، دوسرے خطبے میں مانگو کوئی حرج نہیں ہے، پہلے میں مانگو کوئی حرج نہیں ہے، پوری امت کے لیے مانگو کوئی حرج نہیں ہے، اپنی زبان میں مانگو کوئی حرج نہیں ہے، پنجابی میں مانگو کوئی حرج نہیں ہے، دوسرا خطبہ صرف عربی میں کوئی ضروری نہیں ہے، دونوں خطبوں میں وعظ بھی ہو سکتا ہے، درس بھی ہو سکتا ہے، دونوں خطبوں میں دعا بھی ہو سکتی ہے، دونوں خطبوں میں دعا رب سے کیجئے۔ دعا قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے جمعے کے دوران دعا، تو دعا اسے دیا کیجئے، پھر قبول ہے جو آئے گا، جو پہنچے گا، جو امام سے پہلے مسجد میں آ کے پہنچ جائے، اسی کے لیے شرف ہے۔ صحیح البخاری اندر حدیث پاک ہے، توجہ فرمائیں۔ تھک گئے ہو نا ماشاءاللہ، ہاتھ چکو ماشاءاللہ، جڑا تھکے پہ دو ترے بندے تھک کے جان لے۔ ایلا ایک بستی ہے، ایک شہر ایلا، مصر اور مدینہ کے درمیان بحر کلزم کے کنارے پر یہ ایک بستی ہے، اور اس بستی کے اردا گرد بہت زرخیز زمین ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا، سیدنا عمر نے پوچھا، یہ ذہن میں تصور رکھے، جمعے کی اہمیت، خطبے کی اہمیت، پہنچنے پر وقت پر اہمیت، جمعے کی قائم کی اہمیت سنیے آپ۔ سیدنا زریق رحمہ اللہ گورنر، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دا زمانہ ہے خلافت، فتوہ چلتا ہے پورے ملک اندر، سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا زریق ایلا علاقے دا، اس منطقہ اس ضلع کا گورنر تھے سیدنا زریق۔ انہاں بارنا زرعی فارم بنائے ہوئے تھے، یہاں سے سبزی، یہاں سے فصل اگتی، اور پورے اس علاقے میں ماحول میں یہاں سے زراعت، یہاں سے سبزی جاتی تھی، بار زرعی فارم بنائے ہوئے تھے، پانی کے کنویں لگوائے ہوئے تھے۔ سیدنا زریق نے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، اور زرعی فارموں پہ کام کون کرتے تھے؟ ہر فارم پر چند سوڈانی حبشی کالے دیکھ، وہ سیدنا زریق گورنر اعلان، کیسے تھے گورنر، کیسے تھی حکومتیں، کیسے تھی ریاستیں، اجلاس بلا لیا، شورا دا اجلاس بلا کے بیٹھ گئے، سیدنا زریق فرمان لگے، لوگوں مشورہ کرنا ہے، بیٹھ جائیے۔ گورنر مشورہ کر رہا ہے، اجلاس شورا کا بیٹھا ہے، مشورہ جاری ہے، مشورے کا اجلاس کا ایجنڈا سنی۔ فرماتے نے ایلا شہر تو باہر جڑے زرعی فارم نے، انہاں ہوتے کسے فارم ہوتے 10 بندے نے، کسے ہوتے کہیں جناب 15 نے، 20 نے، 40 بندے نے، کہتے 2-4 فارم ہوتے بندے کم کریں، سوڈانی حبشی، اور وہ جمعے والے دن شہر میں آتے نہیں، آ سکتے نہیں، دور ہے، وہاں جمعہ کا انتظام نہیں ہے، شہر آ نہیں سکتے۔ گورنر مشورہ کر رہا ہے، ان سوڈانیوں کو قرآن و حدیث دین، 8ویں دن خطبہ واعظ، یہ درس اگر نہ سنایا گیا وہ تو سیاہ پہلے ہی ہے۔ ایمان اسلام دین جمعہ وہ نہیں پڑھیں گے، سالہ سال سوڈانی حبشی چرواہے زرعی فارموں پہ کام کرنے والے لوگ، ان کا کیا بنے گا؟ گورنر مشورہ کر رہا ہے، لے آؤ کوئی ایسا گورنر، ساڑھا وزیر اعظم سنے بس
وہ راتی ٹائم نہ سو جاتا سویرے 9 بجے اٹھتا آدھا 9 تو پہلے میں نے کوئی نہیں اٹھایا اس وقت میں نے دسیا ملک کی ہو گیا تو کی نہیں ہوا جس نے رات کو سونا ہے 9 بجے اٹھنا ہے وہ مدینہ کی ریاست بنا رہا ہے یہ سوچ رہے ہیں کیا کریں ملک کا معیشت تباہ ہو گئی یا اللہ جی میں آئے سوئے میں اللہ تو نہ لے جائے تبدیلی ساتھ ہی جائے یہ تو مطلب ہے تنگ تو سی ہو آمین توڑی دستی کے بعد یہ ہے ریاست یہ ہے اسلام کی برکات گورنر اعلیٰ پوچھتا ہے جو سوڈانی حبشی جنگلی لوگ بدو لوگ زرعی فارموں پہ کام کر کے جمعے والے دن نہیں آ سکتے ان کے بارے میں کیا کرے کیا زرعی فارموں پہ جمعہ شروع کر دے وہاں عالم بھیجے یا ان کو بلایا جائے شہر میں جمعے نہیں پڑھیں گے تو ان کا ایمان اسلام کا کیا بنے گا سیدنا زرعی گورنر اعلیٰ خط لکھ دینے فرماتا ہے سب نے کہا جی ہوتے اور ذرا بھی فارمی کسی 2 کسی 4 دور دور نے تو کیویں جان گے ادھر جان گے ادھروں کام رو جائے ادھروں جانے ادھر رک جائے گا اتوں ہر جمعے ہو کیویں آن گے پیدل آمنا ہے گھوڑے سواری تے آمنا ہے پھر اتنے واپس کیویں جان گے کہیں میل تو کسی دا 20 میل کسی دا 50 میل اتنا سفر ہے وہاں سے کیسے آئیں گے نہیں آ سکتے بندے وہاں توڑے ہیں جمعہ شروع نہیں ہو سکتا پنڈے بستیاں حجے مولویاں دے پنڈے جرو لے کے پنڈے جمعہ ہوندہ ہے یا نہیں ہو بخاری کی روایت پڑھ رہا ہو وقت کے مفتی کو خط لکھا سیدنا زرعی گورنر اعلیٰ خلیفہ راشد کو نہیں مفتی کو عالم کو خط لکھا امام زہری کو لکھا ہے امام زہری رحم اللہ یہ مسئلہ درپیش ہے رہنمائی کیجئے کاش گورنر خط لکھ کے عالم سے رہنمائی لیتے رہنمائی کیجئے جواب میں امام زہری کا خط بخاری میں ہے کیا لکھا فرمایا زرعی گورنر اعلیٰ سن لے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ جو تیری حکومت اور گورنری میں بندہ رہتا ہے اگر وہ جمعہ نہیں پڑے گا تو قیامت والے رب تجھ سے پوچھے گا اچھا تو سمجھتا صحبت جتنے اہل حدیث نے تواڈے دسو سارے جمعہ پڑھ دیں سارے نہیں پڑھ یا دسو جتنے مسلمان رہتے ہیں سارے جمعہ پڑھ دیں اس کا مطلب ہے پوری بستی میں سارے جمعے کے نمازی بھی نہیں ہے فرمایا گورنر